اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 31 دسمبر 2020 ہے۔ ابھی ظہر کا وقت ہوا ہے، ابھی میں نے نماز ادا کی ہے، اور یہ سال کا آج آخری دن سولر کیلنڈر سے۔ یہ علماء دین کے لیے، مفتی حضرات، اسلامک اسکالرز کے لیے اور عام لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے۔ سبجیکٹ ہے عالم دین اور عیسیٰ مسیح، مہدی علیہ السلام اور آیات کبریٰ کی پہچانت۔ آؤ علماء دین اور آؤ مفتی حضرات، اسلامک اسکالرز، پہچانو عیسیٰ مسیح آخر الزماں کو آپ کے پاس موجودہ کتابوں کے ذریعے ہی۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے سبجیکٹ کا نام، جس کا یہ ماشاءاللہ سے 9واں ویڈیو ہے۔ پہلے 8 ویڈیو پورے مکمل دیکھیے، 8 ویڈیو پورے مکمل دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میں نے معجزوں کے بارے میں بات کی ہے، جس کو اس میں ایڈ نہیں کیا۔ تو یہ پورے 8 ویڈیو آپ مکمل دیکھیے، تقریباً سب ملا کر آپ کو 3 سے 4 گھنٹے لگ گئے ہوں گے اب تک۔ میں نے آپ لوگوں کو وقت دیا ہے 30 گھنٹے کا۔ 30 گھنٹے میں میں آپ کو، آپ کی ڈگری کو، مفتی کی ڈگری کو، عالم کی ڈگری کو، سند کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ مطلب ایک مثال ہے، سچ میں چاند تو لگیں گے نہیں، یعنی آپ مکمل قابل ہو جائیں گے اصلی عیسیٰ مسیح آخر الزماں یعنی محمد مودود احمد خان مجھے پہچاننے کے لیے، اور یہ آپ مان لیں گے کہ واقعی میں اللہ کا آیت ہوں، اللہ کی آیت معجزہ ہوں، میریکل ہوں میرا آنا، اور یہ وہ نشانات ہیں جو دنیا میں کوئی کاپی نہیں کر سکتا اپنے اوپر، کیونکہ یہ اللہ کا نشان ہے، معجزہ ہے۔ لہٰذا یہ بات کا علم ہم کو آ گیا، بولیں گے آپ، اور پھر جب یہ علم آپ پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، تو دنیا میں جتنے جھوٹے دعوے دار ہیں ان کو بآسانی سے آپ کذاب اور چھوٹے دجال قرار دیں گے، اور مسیح دجال کو آپ پہچان لیں گے، اور مجھے آپ پہچان لیں گے۔ یہ اگر آپ سبجیکٹ نہیں پڑھیں گے تو آپ پھر کبھی بھی عیسیٰ مسیح آخر الزماں مہدی علیہ السلام کو نہیں پہچان سکتے۔ اب یہ سبجیکٹ کا باب نمبر 24 یعنی لیسن نمبر، سبق نمبر 24 یعنی چیپٹر نمبر 24 میں کامنٹس میں نے ایڈ کیے ہیں۔ کامنٹس اور اعتراضات، جس کے بارے میں نے آلریڈی ویڈیوز بنا رکھے ہیں، لیکن اس میں یہ اور ایڈ کر دے رہا ہوں۔ وہ پہلے ہی ویڈیو بنا رکھے ہیں تو وہ اس میں ایڈ کر دوں گا میں، وہ پورے آپ دیکھ لینا، کامنٹس کے جوابات، تو وہ اسی سبجیکٹ میں رہے گا کہ لوگوں کے، جاہلوں کے کامنٹس اور اس کے جوابات۔ تقریباً میں نے 10 ویڈیو بنا رکھے ہیں، اور یہ بھی ایڈ کر دوں گا۔ تو وہ سبجیکٹ 24واں ہے یہ ابھی میں نے شروع نہیں کیا آپ کو پڑھانا، ابھی تو میں صرف سبجیکٹ کیا سبجیکٹ میں، آپ کے سبجیکٹ میں باب، لیسنس، چیپٹرز کیا ڈسکس میں نے کیے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو 24واں چیپٹر، سبق، لیسن یہ ہے جو آپ لوگوں کے اعتراضات، کامنٹس ہوں گے، میں اس کا جواب دوں گا اس کے اندر۔ اور پڑھنے سے پہلے آپ لوگ یہ جو کامنٹ کریں گے، اور ایک کامنٹ، اس سے پہلے کا ویڈیو میں کامنٹ یہ تھا، اعتراض یہ تھا کہ بھائی یہ سارے نشانات لے کر آپ احادیث کے، کتابوں کے بہت زیادہ پڑھ لیے، آپ اپنے اوپر فٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ اتنا آسان بولنے میں لگ رہا ہے آپ اپنے پہ فٹ کر کے بتا رہو۔ چلو اس میں سے 1500 میں نے پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروفز بتائیں، سینس کے ساتھ، بیویوں بچوں کے ساتھ، جس کا ذکر پہلے سے آپ کے پاس کتابوں میں درج تھا، آپ پڑھتے تو تھے لیکن سمجھ میں نہیں آیا آپ کو، اللہ نے اس پہ مہر لگا دی تھی حکمت کی۔ وہ متشابہات آیتوں میں سے وہ ظاہر ہونے والے تھے میرے آنے کے بعد، وہ آپ کر کے بتا دو، اس میں سے 10 نشان اپنے پہ آپ فٹ کر دو۔ آپ نہیں کر سکو گے تو پھر قبول کر لو، جو لکھا وہ ظاہر ہو گیا۔ بھئی لکھا اسی لیے ہی جاتا ہے نا کہ وہ ایک دن ظاہر ہونے والا ہے۔
جب ظاہر ہو گیا تو کمپیئر کر کے دیکھ لو اور قبول کر لو مسیح مہدی علیہ السلام کو. اسی لیے تو پیش گویاں دی جاتی ہیں نا. وہ آپ کو اچار ڈالنے کے لیے تو دی نہیں جاتی گھر میں, یا پھر انکار کرنے کے لیے تو دی نہیں جاتی نا. وہ پڑھو, کمپیئر کرو. آپ کے پاس وقت نہیں تھا, میں بیان کر رہا ہوں. تو اسی سبجیکٹ میں اور ایک اعتراض اور ایک کامنٹ ہے. یہ وہ کامنٹ ہے کہ بھائی ہم آپ کی کیوں سنیں, آپ کون ہیں, ہم آپ کی کیوں سنیں. یہ آپ بیان کر رہے ہیں نا, یہ سارے جو احادیثیں لے کر تعویلات آپ کر رہے ہیں نا, ہم آپ کی کیوں سنیں. کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ارے یہی تو اللہ کا حکم تھا قرآن حدیث میں کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچانو اور اس کی اطاعت کرو. اچھا تو یہ تھا, پھر نہیں تو کیا, یہی تو تھا نا. میں ہی تو بولوں گا نا, آیت تو میں ہوں نا اللہ کی, عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آپ سے چھپا ہوا تھا نا. تو آپ کو مجھے سننا ہی پڑے گا نا, دیکھنا ہی پڑے گا نا, مجھ سے سیکھنا ہی پڑے گا نا. میرے بغیر آپ پہچان نہیں پائیں گے اور یہ آیتوں کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کبھی. تو پھر آپ کون؟ ارے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام. کیا پروف؟ ارے پروفز دیا نا, آئیڈینٹیفیکیشن پروفز کے ساتھ دے رہا ہوں, ابھی دوں گا, ابھی ریفرنسز کے ساتھ. ابھی تو میں سبجیکٹس ڈسکس کر رہا ہوں کہ اس سبجیکٹ میں لیسنز کیا کیا, آپ کو باب کیا کیا, چیپٹرز کیا کیا پڑھائے جانے والے ہیں, سبق. یہ اسی کا ڈسکشن چل رہا ہے. بیچ میں یہ کامنٹس جو آپ لوگ دیں گے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے تاکہ آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے, آپ اپنے مائنڈ کو تیار کر لیں وہ نشانات کو دیکھ کر اصلی مسیح مہدی علیہ السلام کو پرکھنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے. تو اسی کے اندر یہ 24واں نمبر کا لیسن ہے, باب ہے, چیپٹر ہے اسی سبجیکٹ کے اندر جو میں آپ کو ڈسکس کر رہا ہوں. تو وہ آپ بول رہے ہیں تو کیا آپ بولیں گے؟ نہیں, وہ آپ تعویلات کر رہے ہیں تو کیا آپ کریں گے؟ نہیں, ہم جو پہلے سے مانتے ہیں وہ کچھ اور ہے. کیوں؟ آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہیں. ارے نہیں بھائی, ہم نے کچھ اور سمجھ رکھا ہے. کیونکہ سمجھیں گے آپ حکمت سے خالی ہیں. وہ آپ کو سمجھنے کی کوشش کر کے فیل ہو گئے. آپ جو آپ نے سمجھا وہ صرف الجھن تھی جو اب سلجھ گئی. وہ الجھن کو لے کر پھر ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ نے جو سمجھا وہ غلط ثابت ہوا اور جو لکھا تھا وہ صحیح ثابت ہوا. آپ نے سمجھا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابوں کی تعبیر نہیں بلکہ ڈائریکٹ ویسے ہی ہوگا. مکہ مدینہ حسن دنیا سیریا لے کر بیٹھے تھے, یہ نہیں سمجھے کبھی کہ وہ خواب تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تمثیلی ہو سکتے ہیں علاقوں کے نام. وہ ظاہر ایسا ہوا مگر واقعات تو وہی ظاہر ہوئے نا, جگہوں کے نام تمثیلی نکلے نا. وہ تو ظاہر ہونے پہ پتہ چلے گا نا. حدیث میں آتا ہے ظہور آیات کا وقت ہوگا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں میں سے تم کو آیات بتائیں گے, متشابہات آیات. اب وہ ظاہر ہو گئی تو آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا نا مجھ سے. تو مطلب میں ہی بتاؤں گا تو آپ سمجھیں گے. ہاں, وہ آپ بتا رہے ہیں, پھر نہیں تو کہ آپ بتائیں گے, آپ کے باپ بتائیں گے, یا آپ کے باپ کے باپ بتائیں گے, ہاں, یا آپ کی اولاد کے باپ آپ بتائیں گے. کون بتائے گا بھائی؟ میں ہی تو بتاؤں گا نا. آپ کا روحانی باپ جو اصلی عیسیٰ مسیح آخر الزماں مہدی ہوگا وہی تو بتائے گا نا آپ کو. تو وہ آپ کی کیوں سنے؟ ارے آپ منافق ہو, کافر ہو, قرآن حدیث کو نہیں مانتے. میری سننے کا حکم اللہ دیتا ہے قرآن حدیث میں, امام مہدی مسیح علیہ السلام کی اطاعت کرو, قبول کرو. تو پھر مانو نا میری بات. کیوں مانے؟ کیونکہ جو لکھا تھا وہ 100% میں اس پر میچ کیا, حالات پہ میچ کیا, مسیح دجال پر میچ کیا. جیسا لکھا تھا ویسا ظاہر ہوا. دعوت الارض ویسے ہی ظاہر ہوا جیسا لکھا تھا. یاجوج ماجوج ویسے ہی ظاہر ہوئے, آگ ویسے ہی ظاہر ہوئی. خواب کی تعبیروں میں جگہوں کے نام تمثیلی تھے وہ ظاہر ہو گئے. واقعات وہی ظاہر ہوئے لیکن جگہوں کے نام تمثیلی نکلے. اسی لیے مانو. وہ کیوں مانے؟ ارے کافر ہو, منافق ہو, شیطان ہو تو مت مانو, جہنم کے لیے تیاری کر لو. نہیں, وہ آپ بول رہے, نہیں تو کیا آپ بولیں گے, آپ کے باپ بولیں گے.
یا آپ کے باپ بولیں گے تو مانیں گے آپ؟ کون ہے وہ؟ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہے، اللہ کی آیت ہے؟ نہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، نہیں تو کیا آپ کریں گے یا آپ کا کوئی دوست کرے گا؟ ہم کیوں مانیں بھائی؟ ارے مت مانو، دیکھ لو نا، میں ہی تو آ کے بتاؤں گا۔ اب یہ دیکھو میرے بھائیو کہ جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا ہے تو پھر مان لو۔ بھائی ہمارا دل نہیں کر رہا، ارے دل میں ایمان نہیں ہے، دماغ میں قابلیت نہیں ہے، پھر کیسے مانو گے؟ ذرا سوچیں آپ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دل 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 کہا ہے کئی جگہ۔ اب لوگوں نے زبردستی اس کو دماغ بنانے کی کوشش کی، بات غلط۔ دماغ، سائنٹسٹ کہتے ہیں دماغ۔ میں تو جیزس کرائسٹ MBBS پرائیویٹ سیلف کر رہا ہوں، اسی لیے میں جیزس کرائسٹ MBBS خود پڑھ لے رہا ہوں بغیر کوئی انٹرنس کے، خود کتابیں خرید لیا، سب کچھ ہو گیا، سب کچھ ڈسیکشنز آف دا باڈیز، ایناٹومی، فزیولوجی وغیرہ سب اللہ اکبر۔ تو میرا یہ اپنی پرسنل قابلیت ہے۔ لہٰذا سائنس یہ کہتی ہے کہ پورے باڈی کو کون چلاتا ہے؟ دماغ چلاتا ہے، مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ پوری باڈی کو دل چلاتا ہے۔ ارے دل کہاں سے چلائے گا؟ دل کو تو دماغ ہی نہیں ہوتا۔ ارے بھائی دل کا ہی تو دماغ ہوتا ہے۔ دل اگر پمپ نہ کرے خون دماغ کو تو دماغ کیسے چلے گا؟ دماغ کی غذا ہے خون، اور خون کو پمپ کرنے والا کون؟ ہارٹ، دل یہاں ہوتا ہے ایک مٹھی کی طرح اتنا۔ تو دل پمپ کرے گا خون کو تو چلے گا دماغ۔ تو دماغ کو کون چلاتا ہے؟ اللہ صحیح بول رہا ہے، دماغ کو اللہ چلاتا ہے۔ اور اللہ کس کو چلاتا ہے؟ دل کو چلاتا ہے۔ دل کو کون چلاتا ہے؟ اللہ چلاتا ہے۔ دل پہ نازل کیا تو ہاں دل پہ ہی اتارا، سب کچھ کیا تو دل سے ہی پورا خون سے دماغ میں پہنچتا ہے۔ دماغ کیا ہے؟ میموری ہے، اسٹورنگ وہاں ہو جاتی ہے، کیونکہ دل پمپ کرتا ہے پوری چیز کو۔ تو انفارمیشن کو بھی خون کے ذریعے پمپ کرے گا، کیمیکلز کے ذریعے کنورٹ کرے گا، کچھ بھی کرے گا، وہ ایک الگ سائنس ہے بہت بڑی۔ میں کہتا ہوں دل چلاتا ہے دماغ کو، اور دماغ چلاتا ہے پورے جسم کو، اور اسی لیے دل اور دماغ کا بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو لہٰذا اے علماء دین، آؤ سیکھو مجھ سے آیات کبریٰ۔ تو یہ سبجیکٹ کا میں ڈسکشن کر رہا ہوں، ابھی پڑھائی شروع نہیں کی ہے۔ ابھی مین سبجیکٹس شروع کرنے سے پہلے، ریفرنسز دینے سے پہلے اور آیات بتانے سے پہلے، میں اس سبجیکٹ میں کیا کیا کور کر رہا ہوں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں ایک یہ اہمیت والا بڑا کامنٹ ہے آپ لوگوں کا، یہ تو آپ بول رہے ہیں، تو اس کا میں نے جواب دے دیا۔ میں ہی بولوں گا، میری ہی سننا، کیونکہ میں ہی بتاؤں گا۔ یہ لکھا ہے قرآن حدیث میں، بائبل میں، تورات انجیل زبور وید پرانوں میں، بائبل میں بھی لکھا ہے مسیحا ہی وہ سیل کھولے گا، وہ مہر بند پروفیسیز کو ظاہر کرے گا۔ تو پھر مسیحا کو پہچاننا کیسا؟ پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن پروفس، نشانات جو ہوئے وہ چیک کرنا پڑے گا آپ کو، ایک بار ریسرچ کرنا پڑے گا، دوبارہ پھر سے پڑھائی کرنی پڑے گی آپ کو میرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ سبجیکٹ کا 24واں چیپٹر، کامنٹس، اعتراضات، اس کے جوابات، وہ میں دے رہا ہوں۔ اب اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے ان نشانات میں سے 2-4 کو ایسے لے کر اپنے پہ فٹ کرنے کی کوشش کی، دعوے کیے، لیکن اس کے اصل کی 1% بھی نہیں پہنچ سکے۔ وہ 1500 سے زیادہ نشانات تھے، سینز کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، سال کے ساتھ، مہینے کے ساتھ، دنوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ، وہ کچھ بھی نہیں بتا سکے۔ وہ صرف 4 میٹھی میٹھی باتیں کر کے، دین کی بات کر کے، ذکر الہی کی بات کر کے، قرآن کی بات کر کے، حدیث کی بات کر کے، شریعت کی بات کر کے، ذکر اللہ کا کیسا کرنا، وہ کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیے، اپنے مرید بنا لیے، اپنے آپ کو مہدی علیہ السلام بول لیے، مسیح بول لیے۔ تو ہو جائے گا کیا؟ نہیں ہوگا نا۔ ویسا کیے وہ حضرات سارے پورے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک وہ پورے جمع ہو جائے، فرعون کو بھی لے کر،
کیونکہ فرعون وہ تھا جو اللہ کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اس وقت اللہ کو راہ کہتے تھے، وہ راہ کا خلیفہ بولا تھا اپنے آپ کو. بڑا رب یعنی بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، خلیفہ کا بھی ٹائٹل ہے. تو یہ نشانوں کو لے کر پورے مسیح دجال اور چھوٹے دجال اور فرعون بھی جمع ہو جائے تو یہ نشانہ ان کے اوپر ایک پیر بھی فٹ کر کے بتا دو آپ. ہو گئی نہیں، معجزہ ہے. وقت نکل گیا ہے. 1973 24 مارچ ہاتھ سے نکل گیا. 1999 ہاتھ سے نکل گیا. 2012 ہاتھ سے نکل گیا. 2015 ہاتھ سے نکل گیا. 2015 یہ وہ واقعات تھے سین سے یہ دنوں میں ہونے والے تھے. یہ وہ راز رکھے گئے تھے، وہ کھل گئے آٹومیٹک، وہ ہو گئے مجھ پر. بعد میں مجھے بتایا گیا کہ وہ ڈیٹ تھے، پھر کھل کے بتایا، ڈیکوڈ کر کے ظاہر ہو گیا. اب یہ کوئی کاپی نہیں کر سکتا. 750 کروڑ دنیا کے لوگ مل کر بھی کاپی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے معجزہ. لہٰذا یہ سبجیکٹ میں کامنٹس میں نے اعتراضات جو لوگوں نے کیے میرے حلیے کے بارے میں، میری بات چیت کے بارے میں، میں ناچ کے گا کے بتانے کے بارے میں، ہاں، اور میرے عربی نہیں بولنے کے بارے میں، اور میرے کیسز کے بارے میں، مجھ پہ حملوں کے بارے میں، یہ ساری باتیں، میرے عربی نہیں بولنا، میرا مکہ مدینہ میں نہیں آنا، یہ ساری باتوں کو لے کر لوگوں نے جو کامنٹس کیے ہیں وہ اس سبجیکٹ میں 24واں چیپٹر ہے، دنیا کے اعتراضات، کامنٹس اور اس کے جوابات. اور ویسے کامنٹس کوئی نئے نئے بھی اٹھا سکتے ہیں آگے چل کے، تو وہ اس کا جواب الگ سے دیں گے انشاءاللہ. لیکن میکزیمم میں نے اس میں کور کر دیے ہیں. تو یہ چیپٹر اس چیپٹر کا 24واں لیسن، باب یا سبق بولیں آپ، وہ رہے گا کامنٹس، دنیا کے کامنٹس اور عیسیٰ مسیح آخر الزماں کے جوابات، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں لوگ اور یہ بھی بولیں گے کہ بھائی آپ ہمارے جیسے کہ انسان ہے. تو کیا بھائی پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، رسول آئے، میں تو نبی نہیں ہوں، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جتنے لوگ آئے کیا وہ انسان نہیں تھے؟ فرشتے تھے یا جن تھے؟ اللہ نے جنوں کو رسول بنا کے تم لوگوں میں بھیجا تھا کیا؟ وہ انسان نہیں تھے؟ ارے وہ آپ کیسا ہو سکتے بھائی؟ جاہل اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، گنگا ہوتا ہے علم سے، اس کے لیے تو میں انسان ہی دکھوں گا، بس اس کی آنکھوں کو جو دکھا، اس کے لیے وہ یہی سوال لے کے پیدا ہوا، یہی سوال لے کے مر بھی جائے گا جہالت میں. وہ اصلی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو نہیں پہچان پائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ یہ بھی بولیں گے اچھا بھائی چلو آپ ہی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آخر الزماں ہے، ثابت ہو گیا، تو اب کرنا کیا؟ ہم پہلے پورے فرقے میرے کو آ کے بیعت کرنا، اور اب فرقے پورے ختم ہو جانا مسلمز کے، اور پورے ہندوز کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، سب کو، پورے اہل کتابیوں کو بولنا کہ آپ کے شیو بھگوان مہادیو کلکی اوتار آ گئے ہیں، اور سب قبول کریں اور سب ایک ہو جانا، اور امن شانتی کے ساتھ، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا گالی گلوچ نہیں. کیونکہ وہی مہا وشنو اللہ اوم یکومکار، سب کا مالک ایک جہوہ اللہ رب العالمین، وہی سب سے بڑا مالک اوم، وہی اللہ ہے، اسی کے سب بندے ہیں. اور میں مہادیو آ چکا ہوں، تو میرے ساتھ پورے پہلے ہو جانا، اور ایک ایودھیا قائم کرنا اس سنسار میں. ایودھیا مطلب بغیر لڑائی یدھ والی جگہ، یعنی اسلامک کنگڈم، یعنی ہیونلی کنگڈم پورا قائم کرنا، اور جتنے لوگ ہیں سب کو جنت کے لیے تیار کرنا، اعمال میں اچھے ہو کر، اور اس سنسار کو لے کر چلنا، جہاں پہ ہر انسان کو روزی روٹی ملے، اور گھر ملے، ضرورت کی چیزیں ملے، کوئی برا کام، کوئی بھی غلط کام جو پاپ قرار دیا وہ کہیں بھی ہونے کا چانس ہی ختم، کیونکہ سب کے سب ایمان والے ہو جائیں گے، یعنی اس مہا وشنو کے قانون پہ چلنے والے. کوئی شراب نہیں پیے گا، کوئی زنا نہیں کرے گا، کوئی کسی کو چھیڑے گا نہیں، چوری نہیں کرے گا. تو یہ تبھی ہوگا نا جب اس کا حاکم ایک، اس مالک کا، بادشاہ، شہنشاہ، وشوناتھ، شیو بھگوان عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام، کنگ آف کنگز، لارڈ آف لارڈس، جب آپ کا رولر بنے گا، اور آپ لوگوں میں سے ہی بہترین لوگوں کو چن کر الگ الگ علاقوں میں حاکم بنائے گا، اپنے خلیفہ بنائے گا،
اور پورا جو ہے نا ایک ریاست قائم ہوگی اور سب کا قانون ایک قانون ہوگا، ایمان کا قانون، سچائی کا قانون، ستیمیو جیتے، اور سب ایک ہی مالک کی عبادت کریں گے اور کوئی شرک نہیں کرے گا اور کوئی پاپ نہیں کرے گا، سب کو بھر پیٹ کھانا ملے گا، کپڑا ملے گا، خوش رہیں گے اور ہر مسئلے مسائل ختم ہوں گے۔ یہ کرنا ہے تاکہ یہ سنسار ایک چھوٹی جنت بن جائے، اسی کی بھوشوانی ہے۔ اس کے لیے مالک ہماری عمر کو بھی بڑھا دے گا انشاءاللہ، ہمارے اور ہمارے ایمان والوں کے ساتھ سب کو ایمان میں رکھ کر اللہ ایمان سے عمر بھی بڑھا دے گا، ہمیشہ جوان بھی رکھ دے گا۔ ہو سکتا ہے میری عمر امید کرتا ہوں کہ 60 سال تو رہے گی، پھر اس کے بعد 80 سال بھی ہو سکتی ہے، پھر 400 سال بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، 1000 سال بھی، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کی تصدیق کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ کامنٹس کا جواب اس میں یہ دے رہا ہوں۔ اب کچھ علماء دین یہ بھی بول سکتے ہیں، ارے بھائی یہ عیسیٰ مسیح، مہدی علیہ السلام کا، مسیح دجال کا، یہ سب مسئلہ جو ہے دین میں کوئی شامل نہیں ہے، کوئی اس کا صحیح پکا ثبوت نہیں ہے، سب چھوڑو، یہ سب غلط باتیں، سب بیکار باتیں، چھوڑو یہ سب۔ تو وہ غلط بول رہے ہیں، کیونکہ اتنی سچائی کے ساتھ یہ درج ہے قرآن میں، حدیث میں، بائبل میں، وید و پرانوں میں، اور وہ پوری ہوئی ہیں ویسی، پھر بھی وہ بول رہے ہیں چھوڑو، غلط ہے، تو پھر وہ غلط ہے، ہم آپ کی کیوں سنیں بھائی؟ ایسا شخص جو کہہ رہا ہے ہم آپ کی کیوں سنیں؟ کیونکہ آپ ٹوٹلی غلط ہو، اوپر سے نیچے تک ثبوت سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سامنے نشان دیے ہوئے ہیں، پھر بھی آپ بول رہے ہیں کہ غلط ہے، تو آپ جھوٹے ہیں، آپ کذاب ہیں، آپ دشمن ہیں انسانیت کے اور اپنے آپ کے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اگنور کر دینا ہے پوری طریقے سے۔ تو اس سبجیکٹ میں آؤ مسیح مہدی علیہ السلام کو پہچانو علماء دین، کیسا پہچاننا، یہ سبجیکٹ آپ کو پڑھنا ضروری ہے۔ اس کا یہ باب نمبر 24، چیپٹر لیسن نمبر 24، اس میں سارے کامنٹس کا ڈسکشن کیا گیا ہے، آپ لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ابھی وہ سبجیکٹ پورا شروع نہیں کیا میں نے، ابھی میں آپ کا مائنڈ بنا رہا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور سمجھیں۔ یہ 9واں ویڈیو ہے ماشاءاللہ سے، جس کا اس کا ساتھ سب ملا کر ٹائم غالباً 4 گھنٹے ہی ہوا ہے۔ ابھی 26 گھنٹے کی ٹیچنگ آپ کے اوپر باقی ہے، اس کے اندر سارے چیزیں ڈسکس کیے جائیں گے۔ یہ سبجیکٹ جب تک آپ لوگ نہیں پڑھیں گے تب تک آپ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو نہیں پہچان سکتے، دعوت الملت کو نہیں پہچان سکتے، یاجوج ماجوج کو نہیں پہچان سکتے، آگ کو نہیں پہچان سکتے، اور مسیح دجال کو بھی نہیں پہچان سکتے۔ نوٹ کر لیجئے۔ بعض لوگ آپ لوگوں میں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں نا، ابھی بتاؤ، یہ بتاؤ کہاں ہیں بتاؤ، یہ بتاؤ۔ ارے کیا بھائی دکان پہ بسکٹ پیکٹ خریدنے نکلے ہیں کیا آپ؟ 10 روپے کا نوٹ دیا بھائی، بسکٹ پیکٹ 1 سیکنڈ میں دے دو، مجھے جانا ہے۔ ارے آپ عیسیٰ مسیح آخر الزماں کو تحقیق کرنے نکلے ہیں، ڈگری میں اپنے 4 چاند لگانے کے لیے آپ نے مفتی عالم بننے کے لیے 9 سال 8 سال لگا دیے، زندگی کے گھس دیے۔ ہاں 9 سال میں کتنے ہزار گھنٹے ہوتے ہیں، کتنے لاکھ گھنٹے ہوتے ہیں۔ ہاں آپ کو یہاں پر میں صرف 10 دن میکزیمم بولا، اور زیادہ سے زیادہ اپروکسیمیٹلی 30 گھنٹے، اپروکسیمیٹلی 3 دن سے لے کر 10 دن تک، اتنا وقت آپ نہیں دے سکتے عیسیٰ مسیح آخر الزماں کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تو پھر آپ کیا خاک آپ نے پڑھائی کی؟ کیا آپ نے 9 سال کا کورس، عالم مفتی کا کورس جو ہے 3 دن میں پڑھ لیا؟ وہ پڑھ کے بھی آپ فیل رہے۔ اب میں آپ کو صرف 30 گھنٹے کا وقت بول رہا ہوں، یہ ویڈیوز لگاتار دیکھتے جائیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی میں نے ریفرنسز کتابوں کے بتانے شروع نہیں کیے، اور یاد رکھیے میں سارے ریفرنسز تو نہیں بتا پاؤں گا، لیکن جو اہم مسئلے ہیں، کیونکہ میں جو ڈسکشن کروں گا، باتیں کروں گا، وہ آپ گوگل سرچ پہ مار کے دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو ایسے مل جائیں گے، پھر وہ آپ جا کے اپنی کتابوں سے ریفرنسز نکال لینا۔ لیکن یہ سارے چیزیں میں نے کتاب میں ڈسکس کی ہیں، کتاب میں پورے ریفرنسز دیے ہیں، کیونکہ اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے ہارڈ کاپی، آپ پلٹا کے دیکھ سکتے ہیں۔ جس کو انگلش آتی ہے ان لوگ، اور جس کو نہیں آتی وہ انگلش سیکھ کے پڑھو۔ اللہ اکبر۔
سمجھ رہے ہیں آپ بولیں گے نہیں ہماری زبان میں بولو. کیوں؟ کئی لوگ ہندوستان کے ہندی بولنے والے، انگلش بولنے والے عربی سیکھے نہیں ہیں، عربی سیکھ کے عربی نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز سیکھ کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیچ میں انگلش بولنے والے کو، ہندی بولنے والے کو بھیجا ہے، تو تم اس میں نہیں پڑھو گے، نہیں سنو گے، سیکھ کے پڑھو. میرے احسان مت کرو میرے پہ، اپنے آپ پہ احسان کرو. بعض لوگ یہ کہیں گے علماء دین میں سے اور عام لوگوں میں سے، بھائی ہم آپ کی بات سنتے نہیں، آپ کی بات سمجھتے نہیں، آپ وہ بتائے سو دیکھتے بھی نہیں، آپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، آپ کی کوئی بات ہم نہیں سنتے کیونکہ آپ ہمارا مائنڈ خراب کر دیں گے اور آپ ہمارے کو اپنا مرید بنا لیں گے، لہٰذا ہم آپ کی بات کچھ بھی نہیں سنتے، آپ کچھ بھی بولنے دو، ہم آپ کی بات نہیں سنتے. تو ایسے لوگ جاہل لوگ ہیں، یہ ضدی لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں. یہ جو ہے اپنے من کی سننے والے ہیں اور اپنے من کی ہیں، یہ اپنے من کے بندر ہیں، یہ اپنے مرضی کے بندر ہیں، نفس کے غلام ہیں. یہ عالم قابل لوگ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں سنیں گے بھائی ہماری؟ کیا ہم قرآن حدیث کے خلاف بات کر رہے ہیں؟ آپ کو اصل میں ڈر ہے کیونکہ آپ کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ علم کی روشنی آپ کے دماغ میں داخل ہوگی اور آپ کے اندر ایمان جاگے گا، آپ کا شیطان بات کر رہا ہے آپ کے ذریعے، وہ شیطان بھاگ جائے گا، تو جہالت ہٹ جائے گی. لہٰذا اسے آپ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ میں روشنی ہوں، علم ہوں، اللہ کا نور ہوں، یعنی علم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں علم ہوں، ایمان سے بھرا ہوا ہوں، اور میرے دیے ہوئے علم جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہوا وہ آپ کے اندر پڑے گا تو آپ کا اندھکار مٹ جائے گا، آپ کے اندر جو الجھن ہے ذہنوں میں وہ نکل جائے گی، آپ کی زندگی سے افلاس چلا جائے گا، آپ کے اندر سے شیطان بھاگ جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ آپ نہیں بول رہے ہیں، آپ کا شیطان آپ سے بلوا رہا ہے، آپ کا جسم استعمال کر رہا ہے. لہٰذا یہ بولنا غلط ہے. آپ کو تو قرآن حدیث کیا ہے پوری طرح سے معلوم ہی نہیں ہے. ہاں، اسی لیے یہ صرف میری دعوت علماء دین کو ہے جو سرٹیفائڈ عالم مفتی ہیں، حافظ قرآن ترجمے کے ساتھ، جو پورا سیاستہ کے علاوہ پورے حدیث کی کتابیں 14 کم از کم پڑھے ہیں وہ، اور وہ جو ہے ضعیف کیا ہے حدیث، صحیح ضعیف کیا ہے، صحیح کیا ہے، سند کیا ہے اس کی، فلاں فلاں سب وہ جانتے ہیں. وہ صحیح ہو غلط ہو ان کے حساب سے، لیکن جو صحیح ثابت ہو گئی ہے وہ ضعیف بھی صحیح ثابت ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے. جسے وہ ضعیف سمجھ رہے تھے، غلط سمجھ رہے تھے، وہ بھی صحیح ثابت ہو گئی. سمجھے آپ؟ تو وہ قبول کرو. اگر وہ جھوٹے ہوتے تو صحیح ثابت نہیں ہوتے تھے نا، پریکٹیکلی وہ صحیح ثابت ہو گئے، لہٰذا آپ کو قبول کرنا پڑے گا. تو یہ ڈسکشن عام جاہل لوگ، عام نام کے مسلمان، کبھی کبھی کے مسلمان، جمعے کے مسلمان، عید کے مسلمان، پیدا ہوئے تو نام رکھ دیے، اذاں دے دیے، مسلمان ہو گئے، نام کے مسلمان، پورا عمل سے خالی، پان کھانا، بیڑی پینا، سگریٹ گٹکا پیچ کر لیتے پھرنا، منہ جا کے اغالدان، منہ اغالدان، ہاں، سینہ بندوق. سمجھے آپ؟ سینہ بندوق، ناک صندوق، سینہ صندوق، ناک بندوق، منہ بندوق، گالی گلوچ. ایسے لوگ جس کا سینہ صندوق ہو چکا ہے، یعنی باکس، پھخ 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 پورا، اور منہ بندوق یعنی دھواں نکل رہا ہے، گالیاں نکل رہی ہیں ناک سے، منہ سے. منہ بندوق جس کا سینہ صندوق، جو ڈھکن کے ہو گئے ہیں، پورا لگا کے پھر رہے ہیں ڈھکن کے. تم لوگوں کو جو ہے کہاں پہ قرآن حدیث سمجھ میں آئے گی؟ تم تو صرف اپنی جہالت میں جیو گے اور جہالت میں مرو گے. یہ تمہارے لیے ڈسکشن نہیں ہے، یہ صرف دعوت علماء دین کو ہے. ہاں، اگر تم لوگ دیکھ کر قابل، تم میں پڑھے لکھے ہیں، اگر سمجھنا چاہتے ہو، ایمان لانا چاہتے ہو تو وہ الگ بات ہے. تو تمہارے کو میں ایڈریس ہی نہیں کر رہا ہوں. اگر تم اوپن کر رہا ہوں تو تم بھی دیکھو، اگر اتنی تمہارے میں قابلیت ہے، ادب ہے، اپنی شرم گاہوں کی اور منہ کی حفاظت کرنے والے ہو، ایمان والے ہو، تو پھر بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بہت کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. کم سے کم اب عالم مفتی نہیں ہیں، اگر یہ سبجیکٹ میں کم سے کم عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کے سبجیکٹ میں، دعوت من الارض کے، یاجوج ماجوج کے، سمجھے آپ، اور مسیح دجال کے سبجیکٹ میں آپ جو ہے نا کم سے کم علم رکھنے والے ہو جائیں گے.
یہ ویڈیوز انشاءاللہ اس کے لیے ایک ضرور ثبوت ثابت ہوگا. ابھی میں وہ ریفرنسز وغیرہ شروع نہیں کیا، میں نے آپ کو ڈسکشن کر رہا ہوں صرف کہ کیا پڑھانے والا ہوں میں. ابھی میں نے صرف سبجیکٹس پہ بات کی ہے، آپ کا مائنڈ بنا رہا ہوں کہ اب آپ کیا پڑھنے والے ہیں. وہ سبجیکٹس کو میں نے ڈسکس کیا، وہ سبجیکٹ کے سب سبجیکٹس یعنی لیسنس کو، چیپٹرز کو میں نے ڈسکس کیا ہے، جو تقریباً 24-25 ہیں، کہ وہ چیزیں آپ پڑھو گے اس سبجیکٹ میں انشاءاللہ 30 گھنٹے کے اندر. اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ریفرنسز، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے قرآن کی آیتیں، حدیثیں، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور یقین کرنا ہی پڑے گا. نہیں کریں گے تو پھر جہنم کے لیے تیار ہونا پڑے گا. نوٹ کر لیجئے. دیکھ رہا ہوں ٹائم کیا ہو رہا ہے، 30:45. اوکے، کیونکہ روشنی سے نظر نہیں آ رہا نا. دل دیوانہ بن دماغ کے سمجھے نا، یہ گانا صحیح ہے. جو دوسرے گا لیے وہ بیکار. دل ہے تو دماغ کو چلاتا ہے، کیونکہ خون کا سپلائی دل سے ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بون میرو میں خون بنتا ہے. جسم میں ہم جو کھاتے ہیں انجیکشن نالی میں جاتا ہے، پیٹ میں نکل کے پورا ہو کے اتڑیوں میں وہ جبس ہوتا ہے. اتڑیوں میں ولیز جو ہوتے ہیں پورے وٹامنس، پروٹینز، سارے انگریڈینٹس کو کھینچتے ہیں جسم کے اندر. وہ کھینچ کے پہنچاتے ہیں ہڈیوں میں، بون میرو میں، اور بون میرو میں بنتا ہے خون یعنی نلیوں میں. اور وہ خون کا سپلائی ہوتا ہے ہارٹ کو رگوں سے. سمجھے آپ کو؟ پھر وہ ہارٹ سے سپلائی ہوتا ہے دماغ کو. جب دماغ کو سپلائی ہوتا ہے تو دل سے دماغ کو جب سپلائی ہوتا ہے، جب دل کو سپلائی ہوتا ہے خون، اور دل سے دماغ کو سپلائی ہوتا ہے تو دماغ چلتا ہے. اگر دماغ کو 2 منٹ خون نہ ملے تو دماغ مر جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو دماغ کو چلانے والا کون ہے؟ دل. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے دل پہ اتارا قرآن. تو دل پہ اترا قرآن مطلب کچھ ایسے سگنلز کی شکل میں وہ پہنچ گیا بلڈ سے ہوتے ہوئے دماغ تک. وہ سگنلز دماغ نے کیچ کر لیا، اور میموری ہے دماغ اسٹور کر لیا اپنے پاس. تو اللہ غلط نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ نے جو بھی بات کہی ہے وہ صحیح ہے. اس کا ثبوت میں حجت اللہ یعنی پروف آف اللہ. حجت کے معنی ہوتے پروف، دلائل، دلیلیں. جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے. لہٰذا قرآن میں جو لفظ لکھے ہیں وہ پورے ہونے جا رہے ہیں ابھی. جیسے قیامت کا آنا، جنت کا ہونا، دوزخ کا ہونا، سب صحیح الحمدللہ. تو یہ ویڈیو آپ پورا دیکھنا. اوکے.